ایک آدمی نوجوان لڑکا سمندر کے کنارے لیٹا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا تھا، ایسے سگریٹ پی رہا تھا نا مجھ سے۔ ایک بزرگ گئے، انہوں نے دیکھا یہ بیچارہ پڑا ہوا اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، اس کو جا کے میں کچھ نصیحت کروں۔ ان بزرگ نے بولا بیٹا تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ جلدی جلدی سنا رہا ہوں، بہت لوگوں نے بہت دفعہ یہ واقعہ سن لیا ہے، اس لیے جلدی جلدی اسپیڈ کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا انکل کیا کروں میں؟ کہہ رہے بیٹا تم ٹائم ضائع کر رہے ہو، تم میٹرک کر لو 10 سال ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی 10 سال میں نے میٹرک کر لیا، پھر کیا؟ کہہ رہے بیٹا پھر انٹر کرنا 2 سال اور۔ ٹھیک ہے انکل میں نے 2 سال 12 سال لگا کے ٹینشن میں انٹر کر لیا، پھر کیا ہوگا؟ کہنا پھر بی اے کر لینا 2 سال اور لگا لینا۔ اس کو غصہ آنے لگا کہ چلو 2 سال 14 سال گئے میرے برباد، بی اے ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر ماسٹر کر لینا، پھر پی ایچ ڈی کر لینا۔ اس نے کہا 16 سال ہو گئے، پھر کیا؟ بیٹا پھر اچھی جاب کرنا، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر اچھی جگہ شادی کرنا، جب پیسہ ہوگا تو رشتہ اچھا ملے گا، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر تمہارے اولاد ہوگی، اچھا سا گھر خریدنا، پھر کیا ہوگا؟ پھر مزے کرنا۔ کہہ رہا ابھی کیا کر رہا ہوں میں؟ ہے بھائی ابھی کیا کر رہا ہوں میں؟ ابھی بھی تو مزے ہی کر رہا ہوں نا، پڑھا ہوں آرام سے، خام خام 1518 پتہ نہیں میٹرک ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، انٹر ہو پائے گا، پھر اگر پی ایچ ڈی کر بھی لوں ہر ایک کو جاب تھوڑی ملتی ہے، پھر جاب مل کے ہر ایک کو اچھی بیوی نہیں ملتی، وہ بیوی ٹینشن بن جاتی ہے، پھر بہت سے لوگوں کو اولاد نہیں ملتی، ملتی ہے تو اولاد سر بجانا شروع کر دیتی ہے۔ ارے انکل مزہ، آپ بھی لیٹ جاؤ میرے ساتھ ادھر ہی، آپ بھی لیٹ جاؤ۔ تو میں اس نوجوان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، اگر وہ بزرگ اس کو یہ سمجھاتے کہ بیٹا آخرت کے لیے کچھ کر لو، پھر بات صحیح ہوتی، آخرت کے لیے کچھ کر لو۔ وہ یہ کہ میٹرک کر لو، پڑھے لکھے ہو جاؤ گے، پیسہ آئے گا تو پیسے سے دینی مدرسوں کے ساتھ بھی تعاون کرنا، اور اس لیے پیسہ کمانا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ یہ سگریٹ پیتے پیتے نا تھوڑے دنوں میں پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، اور سگریٹ کے پیسے اور پان گٹکے کے پیسے بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم، پھر سگریٹ خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ اس طرح سمجھاتے تو بات صحیح۔ آخرت اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے، مانگنے والا پسند نہیں، دینے والا پسند ہے۔ وہ دولت مند جو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں وہ پسند ہے اللہ کو، جو ہر وقت قرضے مانگتا رہے، یار آج ابا پیسے نہیں ہے، گٹکے کے پیسے دے دو، فلانے کے پیسے دے دو، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، مانگنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بزرگ اس طرح سے اس کو سمجھاتے نا کہ بھئی اصل مزے کس کے؟ آخرت کے، تو بات صحیح ہوتی۔ تو میرے بھائی اپنا ہدف ہم نے کس کو بنانا ہے؟ دنیا کو یا آخرت کو؟ آخرت کو بنانا ہے، اور آخرت کو جو ہدف بناتا ہے اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہوگا بشرطے کہ یہ کام کرے۔ اللہ زبانی دعویٰ قبول نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ آج سے پکا عزم کرو 5 ٹائم تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ ایک نمازی کا بھی جنازہ ہوتا ہے، ایک جنازہ بے نمازی کا ہوتا ہے۔ کس کا اچھا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازی وضو کرتے ہیں نا، قیامت کے دن وضو والے اعضاء سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ایک نمازی دن میں 15 دفعہ منہ دھوتا ہے اللہ کے لیے۔ ایک منہ دھوتے ہیں آپ شادی میں جانے کے لیے، آپ کی شادی ہو رہی ہے، ولیمہ ہو رہا ہے، آپ کسی تقریب میں جا رہے ہو، آپ ماموں سے ملنے جا رہے ہو، ایک یہ والا منہ۔ ایک منہ کس کے لیے دھوتا ہے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ تو یہ منہ دھونا اللہ کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پاؤں دھوتے ہو آپ، ایک اس لیے کہ بدبو دور کرنی ہے، ایک پاؤں اس لیے دھو رہے ہو کہ ان پاؤں کے ساتھ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ پاؤں یہ دھونا اللہ کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک ناک آپ اس لیے صاف کرتے ہو، ڈاکٹر نے کہا کرونا پھیلا ہوا ہے بار بار ناک صاف کریں۔ ایک ناک اس لیے صاف کر رہے ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں اپنے جسم کو پاک اور صاف کر کے کھڑا ہوں گا۔ تو یہ ناک کا صاف کرنا دوسروں کی نظر میں بہت ہلکا ہے، اللہ کی نظر میں یہ ناک صاف کرنا بڑا مبارک عمل ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے پاس کھڑے ہونے کے لیے دانت صاف کر رہا ہے، مسواک کر رہا ہے، اور نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، صاف کپڑے پہن رہا ہے، پاک کپڑے پہن رہا ہے۔ دنیا میں اس پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ اگر دکھا دے تو سارے میلے کچیلے لوگ غسل کر کے نمازوں میں صفے بنا کے کھڑے ہو جائیں۔ تو آج سے عزم کرو ہم نے 5 ٹائم نماز پڑھنی پوری زندگی۔ کبھی غلطی ہو جائے توبہ استغفار کرو۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ جتنے موبائل میں لڑکیوں کے نمبر ہیں نا، سب آج سے کیا کر دو جو آپ نے وسیم بھائی ستار بھائی کے نام سے سیو کیے ہوئے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ عیاشی ہے،
جس پر اللہ خوش نہیں ہوتا. اللہ نے جو ایمان والوں کی صفات بیان کی, اس صفات میں یہ کہا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے تعلق قائم نہیں کرتے. جو بیوی کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف جائے گا, اللہ کہتے ہیں میری حدود کو توڑنے والا ہے یہ, اس کو آخرت میں سزا ملے گی. اور اللہ نے بیوی کے معاملے میں بڑی وسعت دے دی. انگریز کہتا ہے ایک بیوی رکھو, دنیا دار کہتے ہیں ایک رکھو. اللہ نے کتنے کی اجازت دے دی؟ 4. یہ اللہ نے اجازت دی ہے, اس میں کسی کی نہ سنو. آپ بولو جب میرے خدا نے اجازت دی ہے تو قوم میں کیوں کسی سے پرمیشن لوں بھائی؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں ابا سے پوچھ سکتے ہیں, بیوی سے پوچھنا. بھائی خدا نے جب اجازت دے دی